أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا حرف ندا ہے، آگے بنی جو ہے اس کا منادہ ہے، پھر آگے جواب ندا۔ ٹھیک ہے، بنی اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا بنینا، ٹھیک ہے، یعنی جمع تھا۔ نون یہ جو نون تھا اس کے بنین کے آگے، تو یہ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ بنینا کی اضافت ہوئی اسرائیل کی طرف، تو ظاہر ہے اضافت کی وجہ سے، یعنی جب یہ مضاف بنا تو پھر نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یا بنینا سے یا بنی بن گیا، ٹھیک ہے۔ یا بنی، اے بیٹے یا اے اولاد اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے۔ اسرائیل، اسرا کا معنی ہے قید، یہ قیدی، ٹھیک ہے، غلام، بندہ۔ ایل اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اے بیٹے اولاد یعقوب کے، اچھا، اسرائیل اذکرو، یہ جو لذکرو ہے، اذکرو، یہ ذاکرہ یذکرو سے ہے۔ اذکرو، تم یاد کرو، تم یاد کرو، تم ذکر کرو، تم چرچا کرو۔ نعمتی، میری نعمت کا، میرے احسان کا۔ اللتی انعمتا، اللتی جو، اللتی یہ مؤنث اس لیے ہے کیونکہ نعمت کیا ہے؟ مؤنث ہے، صحیح ہے، اس لیے اس میں موصول بھی مؤنث ہے۔ اللتی جو، انعمتو میں نے انعام کیا، میں نے احسان کیا تم پر، علیکم تم پر۔ وَأَوْفُو، اوفا یوفی ایفا ان فہو موفن۔ اوفو یہ بھی فعل امر ہے، جیسے اذکرو فعل امر تھا، ٹھیک ہے۔ اوفو یعنی پورا کرو، کیا؟ بعہدی، میرے عہد کو، میرا وعدہ پورا کرو۔ وہ جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تم نے کہ میری عبادت کرو گے، میری وحدانیت پر ایمان لاؤ گے، میری اطاعت کرو گے، وہ وعدہ پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور وہ کیا ہے؟ جزا دوں گا، جنت دوں گا، انعام و اکرام دوں گا۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے کلام فرمایا گیا کہ جو یہودی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور توریت پڑھتے ہیں، کتاب ان کے پاس ہے، اور ان کتابوں میں آخری نبی کا ذکر موجود ہے، اس کے آنے کی، اس کی آمد کی خبریں دی گئی ہیں۔ تم تو سارا کچھ جانتے ہو، اور تم پر میں نے کتنے احسان فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے، اے یعقوب کے بیٹے، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری نعمتیں، میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور واو منا اور، اِيَّايَ مجھ سے، فَارْهَبُونَ پس ڈرو مجھ سے۔ یہ جو اِيَّايَ ہے، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ فا منا پس، یہ جو فرحبون ہے، ارحبا یعنی رہبا یرحبو سے ارحبو، ارحبو اصل میں تھے، یہ فرحبونی تھا، ٹھیک ہے، نون یا زرنی، فرحبونی، نون وقایا یا ضمیر متکلم، یعنی مجھ سے، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور مفعول بھی تھا، یہ جو یا تھی نا یہاں پر، یا ضمیر متکلم،
مفعول بہی تھی، تو یا گر گئی، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، فرحبون اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ ظاہر ہے اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر، یعنی مجھ پر، آپ سب جو سن رہے ہیں اس وقت، ہم پر اللہ رب العزت کے کتنے احسان ہیں۔ اگر ہم غور کریں نا اپنے اوپر، کم از کم دن میں کبھی کوئی وقت ایسا مقرر کر لیں جس میں ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، بینائی دی، ہمیں بولنے کی قوت دی، گونگے کو دیکھو، نابینا کو دیکھو، معذور کو دیکھو، تو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعام اور احسان فرمائے۔ سابقہ امتوں کو دیکھو کہ وہ جھوٹ بولتے، ماتھے پر لکھا ہوتا، وہ زنا کرتے تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی، ان کے چہرے جو ہے وہ مسخ ہو جاتے، تبدیل ہو جاتے۔ بندہ غور کرے نا، بندہ غور نہیں کرتا، ہم سب غور نہیں کرتے۔ اگر ہم سب غور کریں تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پر اللہ رب العزت کے کتنے انعام ہیں، کتنے احسان ہیں، اور بنی اسرائیل سے کہیں بڑھ کر ہمیں بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بندہ اگر صبح اٹھے نا، صبح تو وہ غور کرے کہ ہاں رات میں سویا تھا، اب صبح اٹھا ہوں تو شکر ہے میں زندہ سلامت ہوں، میرا عضو بھی کوئی جو ہے نا وہ بازو، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کوئی نکارا نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا، اور میں مرا بھی نہیں، دوبارہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، پھر سے میرا دن شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے اس پر، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے۔ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی اور چند احکام، عہد پورا کرنا، حق و باطل کو نہ ملانا، نماز و زکوٰۃ کی پابندی وغیرہ کے احکام اور انہیں یاد دہانی یہاں کروائی جا رہی ہے ان آیتوں میں۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، انزل ینزل، انزال سے اتارنا، میں نے نازل کیا، اتارا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کی جو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تمہارے پاس توریت ہے، یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کا، بھی اس کا، یعنی قرآن کا، میرے آخری نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا جو ہے وہ تم انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اچھا، جو توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی اللہ کے کلام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو نسخے ہیں نا، ان میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ انجیل مقدس ہے، یہ توریت ہے، یہ زبور ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، تو ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور انکار بھی نہیں کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کہیں اگر اس میں کوئی آیت موجود ہو، کوئی اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہو، تو اس کلام کا پھر انکار ہو جائے گا، نہ تو ہم انکار کریں گے اور نہ ہی تصدیق کریں گے۔ جو کلام آج کے دور میں توریت موجود ہے یا انجیل یا زبور موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بس یہ یقین رکھنا ہے اس وقت اللہ نے ان کتابوں کو جب نازل فرمایا تو جو اللہ کی طرف سے اترا وہ حق ہے، اور جو انہوں نے اپنی طرف سے اس میں جو ہے وہ ملاوٹیں کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، تو وہ باطل ہے۔ لیکن ہمارے لیے علماء کرام نے بس یہی فرمایا کہ نہ تو تصدیق کرو اور نہ انکار کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو، نہ لو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، یعنی معمولی قیمت۔
و इय्याया फत्तकून, और मुझसे, फत्तकून पस तुम डरो मुझसे। अत्तका यत्तकी, इत्तिका अन से ये भी फ़ेले अम्र है, डरो मुझसे। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। लबसा यलबसु से ला तलबिसु ये फ़ेले नहीं है, ठीक है। और ना मिलाओ तुम हक बातिल के साथ, व तक्तुमुल हक्का और ना छुपाओ तुम हक, व अंतुम तालमून और हालांकि तुम जानते हो। यानी खलत मलत ना करो, हक को बातिल को आपस में ना मिलाओ। अल्लाह अकबर। तो ये जैसे वला तलबिसुल हक्का है ना, तो यहाँ पर भी वला तक्तुमुल हक्का, लाम यहाँ पर लाम अलिफ ला यहाँ पर महजूफ है, ठीक है। ये असल में था ला तक्तुमुल हक्का, जैसे यहाँ पर वला तलबिसुल हक्का वला तक्तुमुल हक्का, यहाँ पर लाम अलिफ ला जो है ये महजूफ है, सही है। और कातमा यक्तुमु से छुपाना, तक्तुमु तुम ना छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। आलिम यालमु से तालमून तुम जानते हो, तुम्हें इल्म है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन, और नमाज और कायम रखो नमाज, और अदा करो ज़कात, और रकू करो साथ रकू करने वालों के। अकामा युकीम इकामतन से बाब इफ़ाल से है और जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है फ़ेल अमर का, ठीक है। अकीमुस्सलाता नमाज कायम करो। और आतू ये है आता युती ईताअन, ठीक है। आती आते या तुम अदा करो क्या, ज़कात। ज़कात लोग नहीं अदा करते। आज के दौर में जब ज़कात देने का वक्त आता है तो बाज़ लोग हीले वगैरह कर लेते हैं, उसके पास माल भेज दिया, बांट दिया, थोड़ा थोड़ा कर दिया, और बाज़ लोग इसके कोई हीले बहाने तलाश कर रहे होते हैं। यही माल जब चोर ले जाए, डाकू उड़ा ले जाएं, या जंग आलूद होकर गल जाए, सड़ जाए, इमारत बनी हुई ढह जाए, डाकू छीन लें, साथ में जान का भी नुकसान कर जाएं, तो फिर इनको जो है ना वो कुछ नहीं होता। जब अल्लाह की राह में देने की बात आती है तो फिर ये बेचारे हीले बहाने, बेचारे क्या कहूँ, बस वो चालाक और चतुर बनते हैं। हालांकि ये ज़कात तुम्हारे माल का मैल कुचैल है जो उतर जाएगा वहाँ से, और तुम्हारा माल पाक हो जाएगा और तुम्हारा माल महफूज रहेगा। तुम अल्लाह की राह में यानी अपने गरीब बहन भाइयों को, गरीब हमसाइयों को ज़कात अदा करो। यकीन कीजिए अगर हम सब जितने मालदार लोग हैं, साहिब निसाब है, सब के सब अगर ज़कात अदा करने वाले बन जाए ना, तो कोई गरीब भी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इतनी दौलतें तिजोरियों में जमा कर रखी है, फिर मर जाते हैं ना, जब मरते हैं तो ये जायदादें बस वो फिर जो इनसे बुग़्ज़ रखते थे, जो इनसे दुश्मनियाँ जिनकी चल रही होती थी, वही वारिस बन जाते हैं, आ जाते हैं और अपनी जायदादों से, उसकी जायदाद से अपना हिस्सा तलब करते हैं, और फिर बंदर बांट होती है, मिल बांट कर खाते पीते हैं सब, उसको कोई याद ही नहीं करता। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का। बैंक बैलेंस बनाना है तो कुरान पाक की तिलावत का अपनी आखरत के लिए बैंक बैलेंस जोड़िए, यानी मसाजिद बनवाएं, मदारस बनवाएं, गरीब जो मुस्तहिक हैं उनकी हाजतें पूरी करें, उनको जो है वो खिलाएं पिलाएं, सदका व खैरात करें, ज़कात अपनी पूरी पूरी अदा करें, बहाने बाजियाँ छोड़ें। बहरहाल ज़कात अदा करो। वरकऊ मअर्राकिईन, रका यरकऊ से झुकना, इरकऊ फ़ेले अम्र है ये भी, ठीक है। तो इरका इरका इरकऊ जमा का सीगा है, इरकऊ तुम झुको, तुम झुको। और रकू करने वालों के साथ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
کہ یہ تمہاری جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ جو میں نے نازل کی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، نہ خریدو نہ لو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتأمرون، آمرا یا امورو سے تأمرو، جمع مذکر حاضر فعل معروف، تم حکم دیتے ہو کس کا؟ لوگوں کو، البری نیکی کا، ٹھیک ہے۔ بر اگر ہوتا نا، یا بر ہوتا ہے وہ گندم کے لیے آتا ہے لفظ بر، بالبری لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نفس کی جمع ہے انفس کم تم، ٹھیک ہے، اپنی جانیں، تن سونا بھول جاتے ہو، اپنی اصلاح کو بھول جاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی اگر مبلغ ہے یا دوسروں کی اصلاح کی فکر رکھنے والا ہے، سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کا سامان کرے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور پھر بعد میں دوسروں کی۔ تو یہ سوچ ہمیں دیتی ہے دعوت اسلامی آج کے فی زمانہ دور میں، آج کے اس دور میں دعوت اسلامی کا یہی نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یعنی پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے لیے مدنی انعامات ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر پوچھے جانے والے سوالات ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتا رہے اور ان پر عمل کر کے خود کو ہی جواب دیتا رہے، تو اس طرح انشاءاللہ اچھے اعمال یعنی نیکیاں کرنے کی عادت جسم میں، وجود میں انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی، اور جب اچھی عادت آئے گی تو انشاءاللہ کرم بھی ہو جائے گا، اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی۔ تو پہلے اپنی اصلاح کیجئے، بعد میں دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، تو اس پر انشاءاللہ کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی جو عقل رکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ جو ہے وہ شعور رکھنے والا، وہ سب سے پہلے خود سے شروع کرتا ہے، اصلاح اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں سے، کیونکہ اگر بیوی کی اصلاح نہیں ہوئی، آپ دوسروں کی اصلاح کرو گے تو لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، میاں اپنی بیوی کو تو سنبھالو، اور پھر آپ نے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لی، لوگوں کی اصلاح شروع کر دی، اپنے بیٹیوں کی اصلاح نہ کی، تو بھی لوگوں کی طرف سے آپ کو طعنہ مل سکتا ہے، میاں اپنے بیٹے کو تو سنبھالو۔ تو سب سے پہلے اصلاح کا کام آغاز اپنی ذات سے شروع کرو، پھر اپنی بیوی، پھر اپنے بیٹوں بیٹیوں، پھر اپنے بھائیوں بہنوں، پھر اپنے بھانجوں بھانجیوں بھتیجوں بھتیجیوں، ان کی اصلاح کرو، پھر ساتھ میں جو آپ کے رفقا ہیں، آفس میں ملتے ہیں، گھر میں یا کہیں دکان پر یا کہیں بھی آپ کے ملنے ملاقات والے لوگ ہیں، ان سے، ٹھیک ہے۔ عقل یعقل سے لا تعقل، فعل نفی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز لَكَبِيرَةٌ ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر پر ڈرنے والوں، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، ان پر یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں۔ یستعینو، یہ استعانتاً سے ہے، استعینو فعل امر ہے، یہ بھی جمع مذکر حاضر، تم طلب کرو، تم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ یا صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد حاصل کرو۔ خشیعت، ڈرنا، اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، تو جن کے دلوں میں خوف ہے نا، خشیعت ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے، وہ نماز دوڑ کر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، خوشی سے پڑھتے ہیں، اور سکون بھی انہیں نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اور جو
बने टूटे दिल से पढ़ते हैं नमाज, बस वो दूसरों के लिए पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लूँ वरना जो है वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो फिर वो भारी, यानी जब वो तनाव होते हैं तो फिर नमाज़ें नहीं पढ़ते, जब लोगों में होते हैं नमाज़ें पढ़ते हैं। ये तो मुनाफ़िक़त की बहुत बड़ी अलामत है। यानी मुनाफिक की ये अलामत है कि लोगों में वो संवार कर इबादत करे और जब तन्हा हो तो फिर वो जल्दबाजी में इबादत करे या फिर टूटे फूटे अंदाज में करे या फिर करे ही ना, तो उसे मुनाफिक कहा गया। अल्लज़ीना, यकीन वो लोग जो, या अच्छा ये जो वो लोग हैं ना, अल्लज़ीना वो लोग जो, ये खाशिईन जो है ना, ये खाशिईन की सिफत है अल्लज़ीना, ठीक है। यज़ुन्नूना, यकीन रखते हैं, वो यकीन रखते हैं, ठीक है। ज़न्ना यज़ुन्नु से वो लोग यकीन रखते हैं। अन्नहुम, कि वो, मुलाक़ू मिलने वाले हैं, मुलाक़ू मिलने वाले हैं। लाक़ा युलाक़ा मुलाक़तन फ़हुवा मुलाक़िन, ये मुलाक़ून था। आगे नून एराबी, असल में जमा मुज़क्कर इस्म फ़ाइल, मुलाकात करने वाले, मिलने वाले, जब इनकी इजाफ़त हुई अपने रब से, यानी रब्बिहिम से जब इजाफ़त हुई तो मुलाक़ून मुदाफ़ हो तो हुआ, तो फिर ये नून एराबी जो थी ये गिर गई। अमूमन ऐसा होता है कि इजाफ़त की सूरत में नून एराबी गिर जाता है, ठीक है। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से। कौन लोग? खाशिईना, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसकी तरफ, और बेशक वो उसकी तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं, ठीक है। ये उसकी तरफ, यही जो ज़मीर है उसकी तरफ, इसका मर्जा क्या है? इन्नहुम, बेशक उसी की तरफ लौटने वाले हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ये लोग वापस आने वाले हैं। और वो लोग यकीन रखते हैं जो जिन पर नमाज भारी नहीं है, बोझ नहीं है, वो इस बात का ज़न रखते हैं, यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह के बारगाह में पेश होने वाले हैं, मुलाकात करने वाले अपने रब से, और उन्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है, अल्लाह की तरफ उन्हें लौट कर जाना है। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बेटे औलाद याकूब के, उज़कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत, अल्लती जो, अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम किया तुम पर, व अन्नी फ़द्दलतुकुम, और बेशक मैंने फ़जीलत दी तुम्हें। फ़द्दला युफ़द्दिलु तफ़दीलन से, ये बाब तफ़ईल से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, माजी का, फ़ेल माजी का सीगा है फ़द्दलतु, मैंने फ़जीलत दी। इस आयत का जो शान नज़ूल है कि दूसरों को तो तुम समझाते हो, यानी वो जो तौरात पढ़ते थे यहूदी, वो दूसरों को तो नसीहत करते थे, समझाते थे, और ख़ुद उस किताब में इस कुरान की तस्दीक थी, पैगंबर की आमद के ज़िक्र था, और कि वो आएंगे, उन पर तुम लोगों ने ईमान लाना है, तो इस बात को वो छुपाते थे। इस आयत का शान नज़ूल ख़ास होने के बावजूद हुक्म आम है, और हर नेकी का हुक्म देने वाले के लिए इसमें ताज़ियाना इबरत है। यानी वही बात है कि पहले अपनी इस्लाह करे फिर दूसरों की। सब्र की वजह से क़ल्बी क़ुव्वत में इजाफ़ा और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत होता है, और ये दोनों चीज़ें परेशानियों को बर्दाश्त करने और उन्हें दूर करने में सबसे बड़ी मुआविन होती हैं, मददगार होती हैं। कौन सी? एक सब्र करना, और दूसरा नमाज की पाबंदी करना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि ए याकूब की औलाद, मेरे नेमत, मेरे एहसान, मैंने जो तुम पर इनाम किए उन्हें याद करो। बेशक मैंने तुम्हें फजीलत बख्शी, अलल आलमीन, सारे जहान पर, मैंने तुम्हें सारे जहान पर फजीलत दी है। तुम मेरे इस नेमत को, मेरे इस एहसान को याद करो। फ़ऊ का माना और, वत्तकू और डरो, यौमन दिन से,
یعنی اس دن سے لا تجزی بدلہ نہ دے گی نفسن کوئی جان ان نفسن ان من سے نفسن کسی جان شیئن کچھ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے سفارش شفاعت، اور نہیں لیا جائے گا اس سے عدل یعنی بدلہ معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قبلا یقبلو یا قابل یقبلو یا قبلا یقبلو سے کافروں کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اخذ یاخذ سے ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لا یقبلو فعل مضارع مجہول ہے، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ لا تجزی بدلہ نہ دے گی، کوئی جان کسی کا بدلہ نہ دے گی، یعنی کافر کی جو ہے سفارش وہاں قبول نہیں ہوگی، نہ کافر شفاعت کرے گا، نہ سفارش اس کی کافر کی چلے گی، اور نہ ہی کافروں کی مدد کی جائے گی، کافروں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کافر وہاں پر چیختے چلاتے روتے پھریں گے، اور جو ان کے بڑے تھے جنہوں نے انہیں گمراہ رکھا اور اللہ کے خلاف بھڑکاتے رہے اور اللہ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، ایمان لانے نہیں دیتے تھے، انہیں بھی یہ برا بھلا کہیں گے۔ اور لیکن اللہ رب العزت یہی فرمائے گا کہ تمہارے ظاہر پر وہ حکومت رکھتے تھے، تم نے تو دل سے ہی تسلیم نہیں کیا، تم نے تو کبھی دل میں ہی نہیں اللہ کو جو ہے وہ مانا، یا اسلام کو یا قرآن کو یا حدیث کو یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دل تو تمہارے اختیار میں تھا کہ تم دل سے مجھ پر ایمان لے آتے، دل سے تم قرآن کی تصدیق کر دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ظاہری طور پر چلیں تمہیں کافروں کا ڈر ہے کہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے، تمہیں ایذا پہنچائیں گے، تو تم دل سے تو مومن رہتے، دل سے تو تم ایمان لاتے۔ تو آج کے دن تمہارے کوئی بہانے بازیاں نہیں چلیں گی کہ اس نے مجھے گمراہ رکھا، اس نے مجھے گمراہ نہیں، بالکل یہ سب کے سامنے ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی تھی، اور حق جو ہے وہ ظاہر تھا اور بالکل روشن تھا۔ وَمَنَ اور اذ من جب نجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں، نجا ینجی سے ہم نے نجات دی تمہیں، تم سب کو، من آل فرعون فرعون والوں سے، یسومونکم تمہیں پہنچاتے، سوء العذابی برا عذاب، سوء یعنی برا، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹے، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتیں، تمہاری بچیاں، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں اس آزمائش تھی، اور فی من میں ذالکم اس میں بلا بہت بڑی آزمائش، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے، یہ بڑی آزمائش تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان، اس دن شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اچھا یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی کافر مرتا ہے تو پھر لوگ ان کے لیے ریسٹ اینڈ پیس لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ بندہ کافر رہا، ساری عمر اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی، پوجا کی، اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان ہی نہیں لایا، تو تم اس کے لیے جنت کی دعائیں کر رہے ہو، سکون کی، آرام کی، تو یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہ جو بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے رحم کی اور جنت کی اور سکون کی دعائیں کرتے رہو، تو یہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جس نے ایسے کہا اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایمان ہی چلا گیا تو پھر اس کا نکاح کہاں باقی رہے گا۔ تو کافروں سے اگر اتنی ہمدردی ہے تو ان کے لیے
جب وہ زندہ ہیں ان سے ملاقات کرو، ان کو دعوت دو اسلام کی طرف، اللہ کی طرف انہیں بلاؤ حکمت عملی کے ساتھ، انہیں نیکی کی دعوت دو، انہیں اسلام کی دعوت دو، انہیں کہو کہ میں آپ کو جو ہے آپ کا فالوور ہوں، آپ کا فین ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم کی آگ میں جلو، تو آپ آ جاؤ اسلام کی طرف، دین کی طرف، ایمان لے آؤ۔ تو اس طرح ان پر جو ہے وہ آپ انفرادی طور پر کوشش کرتے ہو انہیں اسلام کی دعوت دو۔ آپ کے رابطے ہیں، آج کل تو جدید دور ہے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو پلیز اپنے ایمان کی فکر کیجئے، قبر و آخرت کی جو زندگی ہے نا اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ موت جو ہے وہ سارے دنیاوی معاملات سے آپ کو اٹھا کر قبر میں پہنچا دے گی، اور اس کے بعد پھر آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے جو آپ نے دنیا میں کیے تھے۔ صحیح ہے؟ تو کوشش کریں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بنیں۔ ان کی اب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آج یہاں تک کافی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔